باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم آمین۔ لن یستنکفا، لن ہرگز نہیں، یستنکفا آر محسوس کریں گے، المسیح مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح دو طرح سے آیا، ایک مسیح دجال کے لیے بھی آیا اور مسیح یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یستنکفا ہم ساتھ ساتھ اس کو کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کے کیا روٹس وغیرہ۔ یستنکفا کا کیا روٹ ہے؟ لن یستنکفا ہرگز نہیں آر محسوس کرے گا، المسیح مسیح۔ یستنکفا کہاں سے نکلا؟ نون کاف فا، نکف، نکف کسی چیز کے بارے میں آر محسوس کرنا، تنگی محسوس کرنا۔ ہرگز آر محسوس نہیں کریں گے، بوجھ محسوس نہیں کریں گے، المسیح مسیح ابن مریم، ان یکون کہ وہ ہو عبد للہ بندہ اللہ کا، وللملائکۃ اور نہ ہی فرشتے، المقربون مقرب۔ یہ کہتے تھے نا کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے ہیں، اور فرشتے کون ہیں؟ بیٹیاں۔ یہ بات کہتے اللہ کہہ رہے ہیں نہ مسیح اس بات پہ آر محسوس کر رہے ہیں، نہ انہیں کسی بات کی تنگی ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور یہ بات انہوں نے کب کہی تھی؟ مہد میں، عیسوی میں، پگھوڑے میں، گود میں کہی تھی، گود میں کہی تھی یہ بات جب وہ اپنی ماں کے گود میں تھے اور 1-2 دن کے ہی تھے، تو جب ان کی والدہ انہیں لے کے آئی ہیں تو تبھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ اور نہ ہی فرشتے اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ مقرب فرشتے کون کون سے ہیں؟ 4 ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی مقرب ہے فرشتے، ٹھیک ہے؟ کچھ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان 4 فرشتوں کے علاوہ وہ بھی فرشتے مقرب ہیں۔ وَمَن یستنکف اور جو کوئی آر محسوس کرے، عن عبادت ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم تو پس ان قریب وہ، یا کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف، پس سین ان قریب یا وہ، یحشرہم جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا انہیں، انہیں جو کوئی آر محسوس کرتا ہے، الیہ اپنی طرف، جمیعاً سب کے سب کو، کس دن؟ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اصل جھگڑا فساد تو عیسائیوں کا یہی شروع سے چلتا آ رہا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے، اس وقت دنیا کا سب سے جو بڑا مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسلام ہے، پہلے نمبر پہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام کرسچینٹی ہے۔ ان کا یہ سب سے بڑا یہی جھگڑا چلتا آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اور کافر یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو کوئی آر محسوس، چلو آپ عیسیٰ کی بات کر رہے ہو کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، نہیں وہ تو آر اس بات کے محسوس ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہو۔ جو کوئی آر محسوس کرے اس کی عبادت سے اور تکبر کرے، یعنی کبر کرے، اپنی بڑائی بیان کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیول پر لے آئے، اور جو کوئی تکبر کرے، کبر کرے اس کی عبادت سے، بڑا بننا چاہے، فسیحشرہم تو وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا قیامت کے دن، سب کو، یعنی اس دن سارے جھگڑے، سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے کیے عمل نیک۔ اب کچھ لوگ تو ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں اور آر محسوس کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ان کو تو اللہ جمع کر کے فیصلہ کر دے گا۔ اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے۔ اب دیکھیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا لازمی آتا ہے، یعنی ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ایمان لے آئیں، اور ایمان لا کے آمنو یا ایھا الذین آمنو آمنو ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عمل صالح بھی کرنے ہیں، اچھے عمل بھی کرنے ہیں، خالی یہی نہیں کر لینا کہ ہم بس مسلمان ہیں۔ فیوفیہم
تو وہ پورا پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، ان کے ثواب، ویزیدہم اور زیادہ دے گا انہیں من فضلی اپنے فضل سے. یعنی صرف اللہ اتنا بڑا قدردان ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں دیتا. آپ دیکھیں دنیا میں آپ کوئی اچھا سا کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ریوارڈ میں آپ کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ آپ صبح آپ کچھ پیسے خرچ کر رہے ہیں، شام کو آپ کو وہ دگنے تگنے چگنے بن کے مل رہے ہیں. ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح؟ ہوتی ہے نا. یہ کبھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو کہ اس سے بھی ٹرپل، اکثر ڈبل ٹرپل مل رہا ہوتا ہے. آپ صبح اتنا خرچ کریں اور شام کو آپ کو اس سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ ریوارڈ آپ کو آخرت میں نہیں دیں گے، جس کے لیے آپ سب کو چھوڑتے ہیں، اپنی فیملی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، قریبی لوگوں کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں. چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل چھوڑنا، مطلب اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں اور ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور صرف اللہ کی پرواہ کرتے ہیں. آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے. تو کیا اللہ آپ کو نہیں دے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. یہ بڑی تسلی دینے والی بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جب آپ اللہ کے لیے کچھ، جب آپ نے اللہ کے دامن کو تھام لیا، پھر آپ کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا. جو بندے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے، یقین کریں اللہ کے لیے جو ہے بس آپ اللہ کے لیے ہی کریں جو کچھ بھی کرنا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ اسْتَنْكَفُوا جنہوں نے آر محسوس کی، واستکبروا اور تکبر کیا، یعنی بڑے بنے، بڑا بننا چاہا، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذابًا علیما، عذاب دردناک. یہ کون سے لوگ تھے؟ پیچھے تو گزر گئی یہ عمل صالح کرنے والے، ایمان والے. یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آر بھی محسوس کی اور تکبر بھی کیا؟ یہ فرعون، بڑے بڑے نمرود اور یہ بڑے بڑے بادشاہ. تو اللہ انہیں عذاب دے گا. یہ کون تھے؟ بڑے بڑے فرعون، نمرود اور یہ سارے بڑے بڑے جو بنتے تھے، تکبر جنہوں نے کیا. وَيُعَذِّبُهُمْ یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ امیہ بن خلف، یہ مکے کے بڑے بڑے جو چودھری جو اپنے آپ کو کہتے تھے، عبداللہ بن ابی، یہ سب انہی میں شامل آ جاتے ہیں. فَيُعَذِّبُهُمْ تو عذاب دے گا انہیں، عذابًا علیما، عذاب دردناک. وَلَا يَجِدُونَ نہیں وہ پائیں گے. کہاں سے نکلا؟ وجدہ سے. لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا نہ کوئی دوست، نہ کوئی حمایتی، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس اے لوگو، یہ اللہ کا انداز نا بڑا پیارا. یا ایھا الناس، بہت سارے لوگ اسی طرح ایمان لے آئے تھے اسلام کو. اکثر جو کرسچنز ہیں یا اکثر جو نان مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا نا یہ قرآن کا یہ انداز بڑا پسند آیا. یا ایھا الناس اے لوگو، او مین کائنڈ. اللہ تعالیٰ یعنی سب کو مخاطب کریں، یعنی قرآن سب کے لیے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کس سے مخاطب ہے؟ انسان سے. تو یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان ایک دلیل. برہا کسے کہتے ہیں؟ باراہا. برہا کہتے ہیں کسی وائٹ روشن چیز کو، ایسی دلیل کہ جس کے بعد کوئی جھگڑے کی صورت ہی نہ رہے. قرآن یہ ایسی دلیل ہے. من ربکم اور ایک قرآن بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے رب کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا برہان، وَأَنزَلْنَا نازل کیا ہم نے، الیکم طرف تمہاری، نورا مبینہ ایک نور واضح. اب کئی لوگ اس کو نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا کہ وہ بشر ہے. سورہ کہف میں بھی ہے، کئی جگہوں پہ ہے کہ وہ بشر ہی ہیں، نور نہیں ہے. یہاں اس سے مراد قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے، دلیل بھی اور نور بھی. اب اس میں جو ہے اور واضح. فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر. وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوط پکڑا. عصم سے اعتصام کہتے ہیں جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہو. تو عصمہ اصل میں عاصم بچنے والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی بچنا اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور انہوں نے مضبوط پکڑا بھی اسے. فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب وہ داخل کر دے گا انہیں، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، فی رحمت منہ رحمت میں اپنی طرف سے، وہ فضل اور فضل میں. رحمت میں بھی داخل کرے گا اور اپنے فضل میں بھی داخل کرے گا. جس نے کیا کیا؟ ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد اس پر جم گیا، پکا ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ اسلام بھی قبول کر لیا
ہم تو ایسے ہیں نا، ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا جو ہو گئے تھے، ہماری مجبوری ہو گئی. اب باپ دادا کا دین کو بچانا بھی تو ہے نا. ایسے ہی ہے نا ہم لوگ، موسٹلی ہم لوگ ایسے ہی ہیں. باہر معاشرے میں جا کے دیکھیں کہ کیا ہے، والد صاحب مسلمان تھے اصل میں، دادا دادی بھی، تو اب ہم نے بھی تو اس بات کو پورا کرنا ہی ہے. نام مسلمانوں والے ہو گئے، کام سارے وہی ہیں. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، پھر عمل صالح بھی کرو، اور پھر مضبوطی سے پکڑو، پھر اللہ اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ، اور رہنمائی کرے گا، راستہ دکھلائے گا. کس کا؟ الیہ، اپنی طرف. صراطا مستقیما، راستہ سیدھا. رہنمائی کرے گا ان کی اپنی طرف، سیدھے راستے کی. یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. یستفتونک، فتویٰ، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. قل اللہ، کہہ دیجئے. اب یہ کون سا فتویٰ ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے وراثت کا، تو کلالہ میت ایسی کہ یعنی ایک اور بھی حکم رہ گیا تھا، تو یہ وہ والا لاسٹ میں آ گیا. یہ لاسٹ ہی ہے، آیت دیکھیے گا. یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. قل اللہ، کہہ دیجئے. یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں اللہ. فی الکلالتی، کلالہ کے بارے میں. کلالہ کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے نہ بچے ہیں، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے. کون ہے؟ صرف بہن بھائی ہیں. ان امرؤ، اگر کوئی مرد، ہم نے امرأتن پڑھا تھا عورت کے بارے میں، تو اب یہ آ گیا ان امرؤ. اگر کوئی مرد ہلاکا، یعنی فوت ہو جائے. لیس لہ، نہ ہو اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد. ولہ، اور اس کی ہو، اختن، ایک بہن. فلہا، تو اس بہن کے لیے، نصف، آدھا ہے، ما ترک، جو اس نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، صرف ایک بہن ہے. کوئی مرد فوت ہو گیا، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، ماں باپ بچے کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے. تو بہن کو کیا ملے گا؟ وہی جو ایک بیٹی کو مل رہا تھا. بیٹی کو پوری جائیداد میں سے کتنی ملتی ہے؟ اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا ہی ملتا ہے، اس سے نہیں، اوپر نہیں ملتا. ٹھیک ہے، باقی سارا رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ خود وارث ہوگا اس کا. تو اس کے لیے آدھا ہے. اس کی بہن ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اس کا جو اس نے چھوڑا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ خود وارث ہوگا اس کا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس کی بہن کی کوئی اولاد، اور وہ خود وارث ہوگا. مطلب کہنے کا ہے کہ اگر بہن تھی، اگر تو کوئی مرد فوت ہوا ہے تو اس کی ایک بہن ہے، تو اس کو ساری جائیداد نہیں، بہن کو مل جائے گی، آدھی ملے گی. اگر بھائی فوت ہوا ہے نا، اگر بہن فوت ہوئی ہے اور وہ اکیلا ہے، وہوا، اور وہ خود وارث ہوگا اس کا. إِن لَّمْ يَكُن، اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد. بہن فوت ہوئی ہے، وہ خود اکیلا، ایک بھائی ہے اکلوتا. بہن فوت ہو گئی ہے، کوئی بہن بھی نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، صرف ایک اکیلا ہے. ہاں جی، صرف اکیلا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ وارث ہوگا پورا، پھر وہ مکمل وارث ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ فَإِنْ كَانَتَا، اب ایک آ رہی دوسری صورت، تیسری صورت. فَإِنْ كَانَتَا، پھر اگر ہوں وہ دونوں، کانتا اثنتین، دو بہنیں. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے. اگر صرف نہیں ہے، بھائی نے جائیداد چھوڑی ہے، بھائی کوئی بھی نہیں، صرف بہنیں ہی ہیں، اور کتنی ہیں؟ 2. تو پھر بھی آپ اس کو 2/3 ملے گا، پھر بھی پوری جائیداد نہیں ملے گی. آپ کو پتہ یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بیٹی اگر ایک ہے تو تب بھی نصف، اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو پھر 2/3 ملے گا. وہی سیم، وہی والا قانون ہے جو یہاں پر بھی یہی لاگو ہوگا. پورے کا پورا پھر بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، 2 بہنیں ہوں گی تو ان دونوں کے لیے الثلثان 2/3 ہے. اچھا، اس میں سے جو ترکا، اس بھائی نے چھوڑا، 2/3 کتنے ہو جاتے ہیں؟ جیسے 1 کروڑ روپے ہے تو آپ لگا لیں 66.66. ٹھیک ہے، 60.66 جو 66 لاکھ جو ہے وہ دونوں میں چلا جائے گا. باقی کا جو ہے وہ باقی جو چھوٹے موٹے جیسے اور بھی تو کنبے قبیلے کے لوگ ہوتے ہی ہیں نا، ان میں چلا جائے گا.
وَإِنْ كَانُوا، اچھا ایک اور صورت آ گئی، اگر ہو اخوتن کئی بہن بھائی، ایک سے زیادہ ہیں، تین بہنیں، تین بھائی، دو بہنیں، اس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے، رجالم و نسان، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، فللذکری، تو مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، مانند حصہ دو عورتوں کے ہے، تو مرد کے لیے حصہ دو عورتوں کے ہے، تو پھر جیسے 1,00,000 روپیہ اگر بھائی کو ملا ہے تو اس 1,00,000 کو ڈیوائیڈ کر کے دو عورتیں لیں گی، وہی سیم اسی طرح ہی، یبین اللہ، یہ واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ، اور اللہ بکل شیء علیم، اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کلالہ میت کا مسئلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اکیلی عورت ہو نا تو وہ یہ نہیں چاہ رہی ہوتی، موسٹلی تو یہی چاہ رہا ہوتا ہے ہماری اولاد کو ملے یا ماں باپ کو مل جائے، موسٹلی یہ نہیں چاہ رہا ہوتا بندہ کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے کلالہ میت میں، کلالہ جو ہوتی ہے نا، جو اکیلی ہوتی ہے، اکثر اس کی بنتی بھی نہیں ہے بہن بھائیوں سے، بن بھی نہیں رہی ہوتی، کبھی بہن بھائیوں نے پوچھا نہیں ہوتا، اکثر ہوتا ہے ایسے ہی ہے، ہمارے ساتھ بھی، ہماری فیملی میں بھی اسی طرح ہی ہوا تھا، تو پھر وہ کیا چاہ رہی ہوتی ہے، یا مرد ہے اگر اکیلا ہے بالکل، نہ اس کی بیوی بچے ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے میں سارا ڈونیٹ کر دوں، اللہ کی راہ میں دے دوں، اللہ تعالیٰ اس بات سے منع کر رہے، سمجھ آئی؟ ہمارے ساتھ ہی واقعہ ہوا ہے، ہاں انہوں نے کہا تھا سارا اللہ کی راہ میں ہی دینا ہے، کیونکہ کوئی جاتا نہیں تھا، پوچھتا نہیں تھا، کوئی اتنا زیادہ کوئی کیئر نہیں کرتا تھا، تو وہ ان کا خواہش تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں دینا سارا، لیکن خیر پھر اس وصیت کی تقسیم، وصیت کے مطابق جو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کے مطابق پھر تقسیم ہوئی، تو یہ ہے کلالہ، یہ بڑے رولے ہوتے ہیں کلالہ میت کے، اللہ تعالیٰ اس لیے اس کا الگ سے، بالکل الگ سے سارا بیان کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔